السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ویلکم بیک گائز. ہمارا Q&A سیشن یہ آخری سیشن ہے انشاءاللہ، پارٹ سی ہے امام مہدی کے حوالے سے. تو شیخ سب سے پہلا تو جو میرے ذہن میں بھی ابھی جب آپ ایکسپلینیشن کر رہے تھے ساری کی ساری، میرے ذہن میں بھی سوال اٹھا اور کچھ احباب بھی اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ آپ جب احادیث کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں یقیناً آپ کی جو فوکس ہوتا ہے وہ تو یقیناً صحیح ہے نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی یا صحیح ستہ پہ ہی رہتے ہیں. حالانکہ حدیث کی اور بھی بہت سارے بکس ہیں اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں بھی یہ کانسیپٹ جو ہے بہت جگہ پہ بیان ہوا ہے. تو ظاہری بات ہے جب ہم شرح کریں گے صحیحین کے مطابق اس کی لائن کے اندر شرح کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں سے بھی بہت سارا مواد جو ہے وہ نکلے گا. کچھ روایات وہاں پہ صحیح بھی ہوں گی، تو یعنی کہ وہ پھر کانسیپٹ جو ہے وہ پورے کا پورا تو عوام کی طرف نہ گیا. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پورا کانسیپٹ بیان کرنے کے لیے بہرحال ان کو بھی تو بیچ میں ملانا پڑے گا، یا آپ کا یہ خیال ہے کہ جتنی احادیث ہم نے بیان کر دی ہیں جو کانسیپٹ ہے نا پورا وہ اس میں بیان ہو جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا وہ اضافہ یا اس کو اور زیادہ ایکسپلین کرنے کے لیے کچھ اور بھی احادیث بہرحال موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے صحیحین کو ایک مقام دیا اور اس مقام کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحیح ستہ کو ایک مقام کیا، 6 کتابوں کو ایک مقام دیا. ان 6 کتابوں میں بعض نے ابن ماجہ کے بجائے موطا امام مالک کو شامل کر لیا، ٹھیک ہے. اب امت کا صحیحین کی صحت پہ اتفاق ہے اور یہ کہ یہ اتھینٹک ترین کتابیں ہیں. اور پھر صحیح ستہ، یہ جو قبولیت ہوتی ہے نا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ کسی شخص کی فکر نہیں ہے، یہ میری کوئی پرسنل رائے نہیں ہے. احادیث کی کتابیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر جو کتابیں مشتمل ہیں انہیں امت کے ہاں قبولیت عامہ حاصل ہو جانا یہ اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں. اور اتنی مدت تک قائم رہنا تو وہ اللہ کی مرضی سے ہوا جو کچھ ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دین ہے اور اس دین کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا. صرف قرآن کی حفاظت کا نہیں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ نے قرآن نہیں کہا، ذکر کہا ہے. ذکر میں قرآن ہے، بالکل ہے، اور اس کے ساتھ قرآن کی جو شرح و بیان ہے، قرآن کی جو وضاحت ہے، نبوی وضاحت یعنی حدیث سنت، اس کی حفاظت کا بھی اللہ نے ذمہ لیا. اس لیے اس کو ذکر کہا، الذکر کہا، کہ اس میں کتاب و سنت دونوں آ جاتے ہیں. تو اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا. تو اب یہ جو ترتیب ہے، ایک تو یہ ہے کہ امت کے ہاں اس کو قبولیت حاصل ہو گئی، اور امت کے ہاں کسی چیز کو قبولیت حاصل ہو جائے نا اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، ٹھیک ہے. بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ امت جس کو اچھا سمجھے نا اللہ کے ہاں بھی وہ اچھی ہوتی ہے، اور امت جس کو برا سمجھے اللہ کے ہاں بھی وہ بری ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اللہ امت کا پابند ہے، مطلب یہ ہے کہ امت اجتماعی طور پہ غلطی نہیں کرتی، فرد کو غلطی لگ جاتی ہے، امت اپنے کلیکٹیو ڈیسیژن میں غلطی نہیں کر سکتی. تو یہ بات ہے. تو اس اعتبار سے جب امت کے ہاں صحیحین کو ایک درجہ حاصل ہو گیا، پھر صحیح ستہ کی کتابوں کو ایک درجہ حاصل ہو گیا جو بقیہ کتابوں کو نہیں حاصل ہوا، تو ہم یہ بات کہیں گے کہ جب بھی کسی مسئلے میں آپ نے کوئی نیریٹو بنانا ہے تو اس کے 3 درجے بنا لیں. سب سے پہلے صحیحین کی کتابوں سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے، یہ تو قطعی طور پہ ثابت ہے. پھر اس کے بعد صحیحین کے علاوہ جو صحیح ستہ کی کتابیں ان سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے، تو یہ اس کا دوسرا درجہ آ گیا. پھر اس کے علاوہ جو حدیث کی کتابوں سے جو بات ثابت ہو رہی ہے تو اس کا تیسرا درجہ آ گیا. باقی یہ ہے کہ صحیحین اور صحیح ستہ کے علاوہ کتابوں میں بھی روایتیں موجود ہیں، نو ڈاؤٹ، مہدی کے بارے میں، لیکن ہم نے کہا کوئی ایک آدھی بات ثابت ہوگی. اوورال کوئی ایسی بات نہیں ہے جو یہاں پہ ڈسکس نہ ہو چکی ہو. اچھا کل بیانیہ یہاں پہ آ گیا، ٹھیک ہے اوورال آ گیا. ٹھیک ہے باقی ضعیف روایتیں تو بہت زیادہ ہیں، موضوع روایتیں تو بہت زیادہ ہیں، وہ آپ جتنی مرضی بیان کر لیں، ٹھیک ہے اس کی تو کوئی حد نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اوورال صحیح ستہ کے اندر مہدی کے حوالے سے تمام بیانیاں موجود ہیں. ٹھیک ہے جو آپ نے ابھی رکھ دی. ہاں. ٹھیک ہے. تو شیخ اس کے دوسرا جو سوال اٹھتا ہے جس کے بارے میں تو بات جو ہے نا وہ لازم ہے، اس کا جو پولیٹیکل سائیڈ ہے، اور آپ نے بات بھی کی اپنے ایکسپلینیشن کے اندر کہ وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہی
کے طور پہ سامنے آئیں گے. تو یہ میرے لیے بھی ایک شاکنگ بات تھی کہ خراسان جو ہے، خراسان اور یہ جو مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے والا ایک کانسیپٹ ہے، جی جی، تو اب یہ اتنا بڑا بیانیہ بن چکا ہے، اتنا بڑا یہ بیانیہ بن چکا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات نہیں ہوگی کہ مطلب وہ سارے کے سارے لوگ جھوٹ کے اوپر یا ایک موضوع چیز کے اوپر کھڑے ہوئے. اس چیز کا کہیں بھی کسی بھی روایت میں کسی بھی جگہ پہ کوئی تعلق نام کی چیز ہی نہیں ہے. تو وہ ایک جملہ بولتے ہیں کہ امام مہدی مینز فال آف عرب اینڈ رائز آف نان عرب. یہ امام مہدی کا مطلب ہے، کیونکہ ان کی جو سپورٹ کرنے والے لوگ ہوں گے وہ نان عرب ہوں گے. تو پھر جو بیعت کرنے والے بھی لوگ ہیں امام مہدی کے، کیا وہ عرب ہی ہوں گے؟ حالانکہ عرب سے چھپتے پھر رہے ہیں وہ. یعنی کہ اگر مکہ کے اندر وہ پناہ لے رہے ہیں، اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم پڑا ہے جو اس کی شرح میں آپ نے کہا کہ ہو سکتی ہے کہ وہ مدینہ سے بھاگ کے آئے اور مکہ کے اندر آ کر پناہ لے لی. تو یہ جو چیز ہے وہ پناہ عربوں سے ہی لے رہے ہیں نا، پناہ لے رہے ہیں. تو ان کی سپورٹ کرنے والے بھی، جو بیعت کرنے والے بھی ہیں، تو ان کے اندر نان عرب جو ہوں گے وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ والا خطہ جو ہمارا خطہ ہے اس وقت، پاکستان ہے، افغانستان ہے اور ایران ہے اور طالبان کی اس وقت جو ساری کی موومنٹ ہے، وہ ساری کی ساری جوڑتی اس چیز کے ساتھ ہیں. اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ویل للعرب ویل للعرب، یہ جو حدیث ہیں وہ ساری کی ساری ان کے اوپر چسپاں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا فال ہونا ہے، اس خطے نے رائز کرنا ہے. کیوں رائز کرنا ہے؟ کیونکہ امام مہدی کی سپورٹ اس خطے سے پیدا ہونی ہے. تو جب سپورٹ پیدا ہونی ہے تو انہوں نے امام مہدی کی آرمی کے اندر جا کر شامل ہونا ہے. تو بہت ساری جہادی تحریکیں وہ ایک قسم کی تحریک میں تو چل رہی ہیں، لیکن ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ بھئی امام مہدی کی فوج کے اندر جا کر انشاءاللہ ہم نے ضم ہو جانا ہے جب بھی وہ ان کا ظہور ہوگا. تو مطلب لاکھوں کا ایک ہی سوال میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا بیانیہ، کیا آپ کی بات سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ بیانیہ سارے کا سارا موضوع یا ایک محض فینٹیسیز کے اوپر مبنی ہے، اس کا صحیح روایات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ دیکھیں ایک روایت تو ہم نے اس حوالے سے دیکھ لی ہے، سنن ابن ماجہ کی، ٹھیک ہے. ہم اس کو اسکرین پہ ذرا دوبارہ دکھا دیتے ہیں. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت تھی کہ مشرق کی طرف سے جو ہے وہ سیاہ جھنڈے جو ہے وہ ظاہر ہوں گے اور وہ تم لوگوں کو اس طرح قتل کریں گے کہ پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا. یہ وہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عرب کا جو ہے وہ فال ہوگا اور رائز آف مشرق ہوگا. جی جی، ٹھیک ہے، نان عرب. ہاں، لیکن یہ روایت اب آپ دیکھیں نا کہ سب نے ہی اس کو ضعیف کہا ہے. جی، سب نے ہی اس کو ضعیف کہا. یہ دیکھیں علامہ ناصر الدین البانی، شیخ شعیب ارناؤت اور مجلس علمی نے ضعیف کہا، حافظ زبیر علی زئی صاحب نے ضعیف کہا، اور یہی لوگ ہم نے دیکھا تھا کہ اس بارے میں جو دیگر روایتیں ان کو صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ضعیف روایتیں ہیں. ان ضعیف روایتوں کے اوپر آپ کسی چیز کی بنا نہیں رکھ سکتے. پھر یہ ضعیف روایتیں صحیح روایتوں سے ٹکرا بھی رہی ہیں. مطلب یہ روایت جو ہے وہ کون سی روایت سے ٹکرا رہی تھی؟ اب اس میں یہ بات ہے نا کہ تمہارے خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں جنگ کریں گے، ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی خلیفے کا بیٹا ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ خزانہ ان میں سے کسی کو نہیں ملے گا. پھر مشرق کی طرف سے جو ہے وہ سیاہ جھنڈے ظاہر ہوں گے اور وہ تم لوگوں کو اس طرح قتل کریں گے کہ پہلے کسی کو نہ کیا ہوگا. پھر آپ نے فرمایا جو مجھے یاد نہیں، پھر فرمایا جو تم اسے دیکھو تو اس کی بیعت کرو اگرچہ برف پر گھسٹ کر آنا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. یہ مہدی ہوگا جو آئے گا عرب پہ حملہ کرنے کے لیے، جبکہ صحیح حدیثیں کیا کہتی ہیں کہ وہ عرب میں پہلے سے موجود ہوگا. اچھا شیخ، یہ ٹکڑا ہے یعنی کہ جب تم ان کو دیکھو یا اس کو دیکھو، تو یہ ایز اے سنگولر بیان ہو رہا ہے یا اس لشکر کی بات ہو؟ یعنی کہ لشکر تو آئے گا کاٹے گا، لیکن جب آئے گا تو وہاں پہ پھر امام مہدی کے ساتھ ملے گا نا. یعنی کہ یہ یہاں پہ یہ بات نہیں بیان ہو رہی ہے، ملے گا تو پھر آپ امام مہدی کی فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، جب تم اس کو دیکھو تو اس کی بیعت کرو. وَلَوْ حَبْوًا عَلَى السَّلَجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. یہ وہ لشکر کا سپہ سالار ہوگا جس کی بات ہو رہی ہے. یہ شیخ کیسے اخذ ہوتا ہے اس سے؟ یہ میں سمجھ نہیں. ہاں، مطلب دیکھیں نا، یہ آپ کہہ لیں کہ جی کانٹیکس سے بات واضح ہو رہی ہے، کانٹیکس سے بات ہو رہی ہے. لیکن کسی کانٹیکس میں معذرت کے ساتھ وہ یہ نہیں بات ہو رہی کہ پیچھے سے لشکر آئے گا، لشکر آ کے حملہ کرے گا. اب ایسا لگ رہا ہے کہ حملہ کرنے کے بعد جیت گیا نا، تو امام مہدی تو ادھر ہی تھے، تو امام مہدی ان کے ساتھ شامل ہو گیا، یعنی کہ انہوں نے بیعت کر لی ان کی. یقتتلوا عند کنزکم ثلاثہ، ٹھیک ہے، جی 3 گروپ بن گئے رائل فیملی میں. ٹھیک ہے، کلہم ابن خلیفہ، ٹھیک ہے، مطلب سب رائل فیملی سے ہوں گے.
ثم لا يصير الى واحد منهم، ٹھیک ہے، پھر وہ خزانہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، یعنی ان تینوں میں سے ایک کا بھی انجام اچھا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح اشارہ ہے نا کہ وہ امام مہدی بیچ میں آ جائیں گے. وہ تینوں تو فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ بات ہوگی کہ وہ تینوں تو فارغ ہو گئے ٹھیک ہے، جو رائل فیملی سے تھے. جی، ثم تطلع رایات السود من قبل المشرق، پھر مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے جو ہے وہ طلوع ہوں گے. فیقتلونکم قتلا، وہ پھر تمہیں بری طرح قتل کریں گے، ٹھیک ہے، وہ کالے جھنڈوں والے. لم یقتلوا قوم، اس سے پہلے ویسا قتل کسی بھی قوم کا نہیں ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، ثم ذکر شیئا لا احفظه، پھر راوی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کچھ بات کی لیکن مجھے یاد نہیں. ٹھیک ہے، پھر کہا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، جب تم اس کو دیکھو تو تم اس کی بیعت کرو. اچھا، اب یہ بات جو ہے اس کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں، نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہاں صراحت سے ذکر نہیں ہے، پھر راوی بھی بھولا ہوا ہے. راوی بھی بھولا ہوا ہے، یہاں صراحت سے ذکر نہیں ہے جی، کہ یہ اس لشکر کا امیر ہوگا، ہاں، لیکن بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے، بظاہر یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ کہہ لیں کہ جی ایک رجحانی معنی پاسبلٹی ہو ملتی سکتا ہے. ہے، ہاں، ایک رجحانی معنی ہو سکتا ہے. اچھا، یہ 6 جھنڈوں پہ صرف یہی حدیث ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے، یہ دیکھیں، یہ روایت ہمارے سامنے سنن ترمذی کی روایت ہے 2269، ٹھیک ہے. اس میں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تخرج من خراسان رأیات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا، یہاں تک کہ وہ فلسطین کے شہر ایلیا میں نصب ہو جائیں گے، مطلب کوئی چیز ان کو پھیر نہیں سکے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ روایت کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے، علامہ البانی نے کہا. ٹھیک ہے، ہم باقی لوگوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، سب نے ضعیف کہا ہوا ہے. علامہ البانی نے بھی ضعیف کہا، شیخ شعیب ارناؤت نے بھی کہا، مجلس علمی والوں نے بھی کہا کہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے، لیکن اہم بات ایک اور ہے، خراسان کے بارے میں جو صحیح حدیثیں ہیں نا وہ کوئی اور ہی بات بیان کر رہی ہیں. اچھا، خراسان کا تذکرہ ہے. ہاں، اچھا، اس کا تذکرہ امام مہدی کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے؟ نہیں، مہدی کے ساتھ نہیں، اس کا دجال دجال کے ساتھ ہوتا ہے، ہاں وہ تو ہے، دجال کے ساتھ ہے. اب آپ دیکھیں نا، یہ جو بات آئی ہے یہ یعنی سنن ترمذی کی روایت ہے. یعنی کہ ایک عجیب بات ہے، دجال تو ہمارے خطے سے نکل رہا ہے، امام مہدی نہیں، ان کی یہ سپورٹ نہیں دیکھیں، نکل. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اس کو علامہ البانی نے بھی صحیح کہا، شعیب ارناؤت نے بھی صحیح کہا، مجلس علمی نے بھی اس کو صحیح کہا. یہ جو سنن ترمذی کی روایت ہے اس میں کیا بات ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس سے، تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا دجال مشرق میں سے ایک جگہ سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، قال الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال لها خراسان، لفظ ہے خراسان. یتبعہ اقوام کأن وجوہہم المجان المطرقہ، اور اس کے پیچھے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے تہ بتہ ڈھال کی طرح ہوں گے. یہ جو منگولینز کی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ خراسان سے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ خراسان سے ہی مہدی کے لیے لشکر نکل رہے ہیں سیاہ جھنڈوں والے، اور خراسان سے ہی دجال کا لشکر نکل رہا ہے، کوئی بات بنتی نہیں ہے. تو اب یہ تو خراسان کا علاقہ ڈیفائن کرنا پڑے گا نا. نہیں، وہ تو اہل جغرافیہ نے اس کو ڈیفائن کیا وہ ہوا. تو کہتے ہیں پورا کا پورا ایشیا ہی آ جاتا ہے اس میں. افغانستان کا کچھ حصہ اس میں آتا ہے، جسے خراسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا جاتا تھا. اچھا، اس کی بات ہو رہی ہے. یہ جو دجال والا خراسان ہے یہ تو ایران کا ایریا بیان کیا جاتا ہے. اس میں کچھ ایران کا حصہ ہے، کچھ افغانستان کا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ اور جو یہ وسط ایشیا کی ریاستیں ہیں ان کا کچھ حصہ آ جاتا ہے. تو یہ خراسان کا علاقہ جو ہے وہ بنتا ہے. تو اب یہاں سے مہدی کے لشکر بھی نکلیں گے، یہاں سے دجال کے لیے بھی لشکر نکلیں گے. کوئی یہ تطبیق کر سکتا ہے کہ جی مہدی کے تو افغانستان والے حصے سے نکلیں گے، دجال والے ایران سے نکلیں گے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ اصل بات ہم یہ غور کریں نا کہ خراسان سے جو لشکر نکلیں گے کالے جھنڈوں والے مہدی کے لیے، وہ روایتیں ساری ضعیف ہیں. جو دجال والی ہیں وہ صحیح ہے، وہ صحیح. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ ایران میں ایک صوبہ ایسا ہے کہ جہاں یہودیوں کی بڑی تعداد آباد ہے. ہاں، ابھی
اسٹیٹسٹکس ہیں 2.5-3 لاکھ تک ہے. وہاں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے، اور یہ روایتوں میں ملتا ہے. یہ ہم دجال پہ مستقل طور پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ دجال کے ساتھ جو ہے وہ 70,000 یہودی ہوں گے. ٹھیک ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے. تو وہ بات تو درست ہے، اور دوسری روایتوں سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ خراسان کے علاقے سے دجال کے حمایتی نکلیں گے. لیکن وہی بات ہے کہ ضعیف روایت میں ایک امکان ہوتا ہے، احتمال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہو. کیا کم سے کم درجے میں یہ بات کی جا سکتی ہے کہ جو وہ بیعت کرنے والے ہیں، ظاہری بات ہے وہ ٹنیور تو ایک ثابت ہو رہا ہے امام مہدی کا، اور اس ٹنیور کے اندر ایک نظام تو قائم ہوگا، تو وہ بیعت کرنے والے یہاں سے چاہ کے بیعت کریں ان کے ساتھ اور ان کو جا کے سپورٹ کریں. اس حد تک کوئی حرج نہیں ہے کہ یہاں سے کالے جھنڈے جائیں اور سپورٹ عرب میں ایک شخص جو ہے جو کہ بادشاہ بن چکا ہے اور نظام خلافت قائم اور کریں، نظام خلافت قائم کر چکا ہے، اور یہ لوگ جا کے اس کی بیعت کریں، اس میں شامل ہو جائیں، اس کی حمایت کریں، اس کو سپورٹ کریں. لیکن جو حدیثیں یہ کہانی بیان کر رہی ہیں نا کہ یہ عرب کے اوپر حملہ آور ہوں گے، یہ خراسانی، یہ ڈینجرس ہے. ہاں، اور یہ عرب پہ جا کے قبضہ کر لیں گے. دیکھیں ایک طرف تو وہ ہیں اہل تشیع کی روایتیں ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں. اچھا وہاں پہ بھی ایسی روایتیں ہیں کہ ان کے جو مہدی ہیں وہ 13 شہروں کو برباد کریں گے، ان میں مکہ اور مدینہ کا نام بھی ہے. اچھا، ہاں، وہ برکی کی جو کتاب ہے نا اس میں بہت سی روایتیں ابھی میں نے نہیں دکھائیں، اس میں یہ روایت بھی ہے کہ 13 شہروں کو جو ہے وہ مہدی برباد کریں گے، ان میں مکہ اور مدینہ بھی ہیں، اور خوب قتل عام کریں گے. تو گویا وہ بھی ایک طرف چڑھائی کے لیے تیار بیٹھے ہیں. آپ کہہ لیں آسان الفاظ میں کہ ایران قبضے کے لیے وہ سعودی عرب پہ مذہبی جو ہے وہ بیانیے کو بنیاد بنا کے تیار بیٹھا ہوا ہے کہ کب موقع ملے، یا تیاری کر رہا ہے. اور دوسری طرف جو ہے یہ افغانستان والے، یہ خراسانی، ان کو آپ حدیثیں سنا کے اس کے لیے تیار کریں. تو یہ دونوں جا کے وہاں حملہ آور ہوں گے، آپس میں جا کے لڑے مریں گے، اور پھر اس سے کیا ہوگا، ایک فتنہ و فساد برپا ہوگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو وہ حدیثیں اس پہ چسپا کرنی پڑ جائیں کہ وہ جو 3 کا ذکر آیا ہے نا وہ اصل میں 3 یہ ہیں. ایک وہاں کے لوکلز، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، خلیفہ کے بیٹے، ایک وہاں کے لوکل رائل فیملی، اور ایک یہاں سے جو اہل تشیع میں سے جو تھوڑے وہ ہو گئے، موٹیویٹ ہو گئے مہدی کے کانسیپٹ سے، اور ایک یہ جو خراسان میں سے جو مہدی کے کانسیپٹ سے موٹیویٹ ہو گئے. وہاں پہ جا کے تینوں کی جنگ لڑی، اور پھر بعد میں جو ہے وہ مہدی کا ظہور ہوا جو حقیقت میں مہدی تھا. اور مہدی کے لیے جو لڑنے مرنے والے تھے وہ سارے فیک تھے. ہو سکتا ہے، بالکل بالکل صحیح بات. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرف جانا نہیں چاہیے، اس سے جنگ و جدال جو ہے وہ بڑھے گا، اور یہ چیزیں جو ہے نا ضعیف روایتوں سے ثابت ہیں. اچھا، اس سے یہ بھی ہوگا نا کہ نفرت، ایک قوم دوسری قوم سے نفرت بھی کرنے لگے گی، نفرت کرے گی، ہر چیز کو پھر اس سے جوڑے گی. جو بات صحیح روایات سے ثابت ہے آپ اس تک رہیں. اور امام مہدی کا ظہور جو ہے نا وہ اسی وقت ہوگا جب انہوں نے مکہ میں پناہ لی ہوگی. بس کتنی بڑی نشانی ہے سیئین کی روایات میں آگے، اور ایک لشکر دھنسا دیا جائے گا. ہم یہاں خراسان سے جھنڈے نکل رہے ہیں، ایران سے نکل رہے ہیں، کسی اور جگہ سے نکل رہے ہیں. اب دیکھیں وہاں سلفیوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو حیمان، ابھی جو لاسٹ اٹیمپٹ ہوئی ہے 1979 میں، ہاں، جس نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا جس نے دعویٰ کیا تھا، ٹھیک ہے، بیت اللہ پہ قبضہ کر لیا، اچھی خاصی خون ریزی کی. اچھا، وہ کہتے بھی ہیں کہ اس نے بینک سارا اس پہ کیا ہوا تھا کہ وہ جو دھنسیں گے، یعنی کہ اس کے ساری بینکنگ اسی پہ تھی کہ وہ دھنسیں گے انشاءاللہ، لیکن کوئی بھی نہیں دھنسا، کوئی دھنسا نہیں، تو وہ اس کی ساری فلاپ ہو گئی، اس کے بعد بھی جو ہے وہ رہے، موجود رہے. ہاں، ایسے ہی ایسے. تو یہ ہے کہ ایک ذہنی طور پہ نا ایک انسان جو ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، مسائل اس کے ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں، تو اور یہ ہو جاتا ہے. اصل میں نا لوگ اس وقت آج کل بہت زیادہ گفتگو اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ بلاک بن رہا ہے. آپ یہاں پہ دیکھیں نا، چائنا کا، افغانستان کا طالبان کے ساتھ جو، اور اسی طرح روس ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، یہ جو 6-7 ملک ہیں یہ ایک بلاک کریٹ کر رہے ہیں. جیسے یورپین یونین کے ایک بلاک ہے، یہ اپنا بلاک ایک کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ خطہ جو ہے یہ مضبوطی کی طرف جا رہا ہے، طالبان مضبوطی کی طرف جا رہے ہیں اسلامی نظام کے ساتھ. اور ادھر سے جو عرب جس طرح کے جی اسرائیل کو قبول کر رہے ہیں، اور ادھر کلبز بھی اب کھلنے لگ گئے. محمد بن سلمان کا جو ویژن 2030 ہے وہ بڑا عجیب و غریب سا ہے. تو ادھر بہت ساری اسلامی روایات اب ٹوٹنے لگی ہیں، علماء کو اب پھانسیاں چڑھانے لگے ہیں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا یہ ایک فال تو آنے لگا. بہت سارے اب جو سیلفی علماء اندر سے اب نفرت کر رہے ہیں جو بادشاہ ہیں اور جو ان کے لوگ اس طرح کے پروگرامز کر رہے ہیں،
اور جب بھی عرب سپرنگ کا ایک چھوٹا سا چلتا ہے تو وہ پیسہ دینے لگ جاتے ہیں اپنے لوگوں کو تاکہ یہ کہیں پہ احتجاج نہ کرنے لگ جائیں، باہر نہ آ جائیں. پھر وہ اپنے یورپین بھائیوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنے لگ جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ والا خطہ جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگلی اوپر آ رہا ہے، اور یہ والا جو عرب کا خطہ ہے یہ زیادہ اسٹرانگلی نیچے جا رہا ہے، مورلی بھی نیچے جا رہا ہے، اسلامی کے لیے بھی نیچے جا رہا ہے. تو وہ اس سچویشن کو یعنی کہ وہ پورا جو بیانیہ کریٹ ہو رہا ہے نا ان احادیث سے، تو وہ کہتے ہیں ابھی سب سے بہترین ٹائم ہے جو اس بیانیے کو کریٹ ہونے کا ایک وقت مل رہا ہے. لیکن وہ بات یہ کرتے ہیں قطعیت کے ساتھ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہی وہ وقت ہے کہ جب امام مہدی کا ہونا ہے. تو آپ اس بارے میں لیکن دیکھیں بات یہ بہت سطحی سا میرے خیال میں تجزیہ ہے. آپ کے اس خطے میں دائیں بائیں آپ دیکھیں ایک بڑی پاور کے طور پہ مسلم ممالک میں ترکی ابھر رہا ہے. جی ترکی کی صورتحال کیا ہے سعودی عرب کی نسبت؟ آپ کو پتہ ہے وہاں مساجد میں عورتیں کس طرح سے پھرتی ہیں؟ ٹھیک ہے. ابھی ایک افغانی نے جو ہے وہاں کی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی ہے. اچھا. تو وہاں وہ جو مسجد ہے مسجد محمد الفاتح کی، اب اس میں عورتیں جو ہے وہ ایک لڑکی اس نے لڑکے کی گود میں سر رکھا ہوا، وہ آپس میں کسنگ کر رہے ہیں، وہ نکرز کے اندر وہاں پہ گھوم پھر رہے ہیں. تو وہاں یہ ماحول بہت عام ہے، بہت عام ہے ترکی کے اندر، بریانی فحاشی جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. طیب اردوان جو ہے وہ بہت حکمت سے چل رہے ہیں، جہاں سے وہ اپنی قوم کو اٹھا کے لے کے آئے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن ابھی آپ کمپیریزن کر رہے ہیں جی، تو کمپیریزن کریں تو آپ کہاں کھڑے کھل کے آپ عربوں کو ہر دوسری بات پہ گالی دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے حکمران کیا ہیں؟ پاکستان کی بات ہم کر رہے ہیں، بہت اچھی بات. یہ کیا کر رہے ہیں مجھے بتائیں. تو کمپیریٹیولی آپ دیکھیں تو اس خطے میں اب آپ ایران کو دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، ترکی کو دیکھ لیں، آپ کے پاس رہ جائے کہ ایک کیا رہ جاتا ہے؟ افغانستان. ٹھیک ہے. تو افغانستان تو پورے خطے کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. پورے خطے کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا. آپ تھوڑا سا اور ادھر ادھر چلے جائیں، آپ عراق کو دیکھ لیں، شام کو دیکھ لیں، یعنی کن کو آپ آئیڈیل کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں؟ آپ لیبیا کو پیش کر سکتے ہیں، آپ ملیشیا انڈونیشیا کو پیش کر سکتے ہیں سعودی عرب کے مقابلے میں کہ جی یہ ماڈل ہے جو سعودی عرب سے بہتر ہے. کس کو آپ پیش کر سکتے ہیں؟ ہاں دنیاوی اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کئی لوگ ان سے بہتر ہیں، ہم اٹامک پاور ہیں دنیاوی اعتبار سے. دینی اعتبار سے آپ کن کو پیش کر سکتے ہیں جو سعودی عرب سے بہتر ہے؟ ایران کو پیش کر سکتے ہیں، ترکی کو پیش کر سکتے ہیں، پاکستان کو پیش کر سکتے ہیں، انڈونیشیا ملائیشیا کو، مصر کو پیش کر سکتے ہیں، آپ عراق شام کو، لیبیا کو پیش کر سکتے ہیں. آپ کچھ بھی نہیں پیش کر سکتے. رہ جائے کہ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا خطہ ہے جہاں ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں کہ وہاں ایک حکومت قائم ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے. صحیح. یہ بنتا پورے خطے کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. ساری امت مسلمہ کی اس وقت یہی صورتحال ہے جو عربوں کی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ عرب تو پستی میں گرے ہوئی ہیں، تم بڑے اٹھے ہوئے ہو بھائی اخلاقی اعتبار سے. صحیح. تو شیخ آئی تھنک اس پہ مجھے تو بات واضح ہو گئی ہے. آئی تھنک پھر بھی کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ ہمارے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں. انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ سیریز کو شروع کرنے سے پہلے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. آخری شیخ بات، آپ اس کو آئی تھنک ایک سیپریٹ ایپیسوڈ مجھے تو لگتا ہے ہو سکتا ہے، واللہ عالم وہ بننی چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ بھی بہت زیادہ ان ساری چیزوں کو جوڑتے ہیں کہ یہ ہوگا تو امام مہدی کی طرف وہ جو ہے نا نظام جائے، کیونکہ خراسان کے اندر ایک اسٹیبلشمنٹ ہونے کے لیے نا، دینی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے لیے غزوہ ہند ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو غزوہ ہند کے اوپر بہت زیادہ کنٹروورسیز ہیں. باقاعدہ انڈیا جو ہے نا یہ فلمیں بنانے لگ گیا اس کے اوپر. وہ یعنی کہ مسلمانوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، میں نے 2-3 کلپس بھی دیکھے کہ بھائی غزوہ ہند ہو چکا ہے، تیرے اپنے علماء کہہ رہے ہیں غزوہ ہند ہو چکا ہے، تو اب کون سے غزوہ ہند کی بات کر رہا ہے کہ ہمارے اوپر بم مارنے آ گیا ہے یا ہمیں مارنے آ گیا؟ کیونکہ محمد بن قاسم تمہارا آیا تھا تو اکثر بہت سارے علماء کہتے ہیں وہ ہو چکا ہے غزوہ ہند جو احادیث میں بیان ہوا ہے. لیکن پھر وہ کچھ اور حدیثیں نکال لیتے ہیں جو قیامت سے پہلے ہوتی ہیں. پھر وہ غزوہ ہند دوبارہ خراسان کا ایریا ہے، وہ مطلب یہ اس خطے کے مشرق کے اندر، یعنی کہ عرب کا جو مشرق بن رہا ہے وہ اس خطے کے اندر ہوتا ہے. تو اب وہ ایک بیانیہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ غزوہ ہند ہونا ہے نا، وہ ہونا ہی ہونا ہے. تو اوریہ مقبول جان صاحب تو اس کے اوپر بہت زیادہ سختی سے بات کرتا ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے، کچھ بھی ہو جائے. پھر اور بہت سارے علماء جو ہے نا وہ جھنڈا گاڑنے کی بات کرتے ہیں. عسکری تنظیمیں ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ دلی کے اوپر جا کے اپنے جھنڈا گاڑ دینا ہے، اور وہ غزوہ ہند کی بنیاد پہ اپنا بیانیہ کریٹ کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ ہونا ہے، جیتیں گے ہم. تو ظاہری بات ہے جو مسلم گروپ ہوگا وہ جیتے گا، جب جیتے گا وہ پاور میں آئیں گے، تو پاور جو ہے نا وہ پھر یہ وہ سین اس طرف جائے گا کہ امام مہدی کا ظہور جو ہے نا پھر اس پہ میرے خیال میں نا ہم مستقل آئی تھنک یہی ہے، کیونکہ یہ تفصیلی گفتگو ہے. اس پہ ہم ساری روایتیں وہ نکالیں گے انشاءاللہ، اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں کیا ڈیبیٹ ہے. تو یہاں پہ انشاءاللہ ہم اپنے سیشن کو سائن آف کرتے ہیں.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنا سوچ، اپنی فکر کو جو ہے وہ کریٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور امام مہدی کے بارے میں شیخ صاحب نے جو صحیح طور پہ آئی تھنک سمرائز کیا کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہے، یہ سوچ اچھی نہیں ہے، اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے کہ انسان یہی سوچتا رہے جیسے مہدی منتظر کے نام سے کہ بس وہ آئیں گے اور ہمیں جو ہے نا اس ظلمت سے نکال کے باہر کھڑا کر دیں گے، تو یہ سوچ اچھی نہیں ہے، یہ ایک سستی اور کاہلی جو ہے انسان کے اندر پیدا کرتی ہے۔ پھر دوسری شیخ صاحب نے یہ بات کی کہ ایک خاص وقت کے دوران ایک گلوریفیکیشن کی جا سکتی ہے ایک شخص کی، تاکہ لوگ جو ہے نا انسپائر ہوں کہ بھائی ہم جو ہے نا محنت جاری رکھیں، انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایسے لوگ آ کے جڑیں گے جو ایک خلافت کا نظام جو ہے وہ قائم کریں گے، خلافت منہاج نبوہ کے لحاظ سے۔ اور تیسری بات جو شیخ صاحب نے کی کہ پولیٹیکل حوالے سے اس وقت جو امام مہدی کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس ہمارے خطے کے حوالے سے، تو وہ بڑی سطحی سی لاجک بنتی ہے، اس کا احادیث کی بنیاد پہ دیکھا جائے تو وہ اتنی مضبوط لاجک جو ہے یا مضبوط استدلال جو ہے وہ نہیں بنتا۔ تو باقی آپ کو اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی آپ کا سوال ہو، آپ پلیز کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا احسن انداز کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہم ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔